ستارے کر بخشش یا رب اشرف نے کائنات دا پالنا چلو اگا چلو میرا کام آستہ آستہ اگر کہہ دو سبحان اللہ جیوے حضرت علامہ ابن علامہ قاری کریم اللہ خان ممتانی صاحب تشریف فرما چکے ہیں بس ہوں میری مختصر جی حاضری ہے تو انشاءاللہ قاری صاحب دا بیان شروع سب نل سخیدتا رب رحمان کہ سب نل سخیدتا رب رحمان ساری مخلوق دا درک دا دیان سب نل سخیدتا رب رحمان سب نل سخیدتا رب رحمان کن فیکون یوتا حکم ہے چلنا حکم بغیر ایک پتر نہیں حلدا حکم بغیر ایک پتر نہیں حلدا اللہ دیے حد وچ سارے جہان سب نال سخیدتا رب رحمان سب نال سخیدتا رب رحمان مننا کو من روزی ہر نو او دیندا ہے جتھے کتے ہوے ہر ایک نو پہنچدا ہے او جتھے کتے ہوے ہر ایک نو پہنچدا ہے ایسی تو دیندا جتھے ہوے نہ گمان سب نال سخیدتا رب رحمان سب نال سخیدتا رب رحمان سبحان اللہ بادو شعر پڑھ کے انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب شروع سے سدا رہے پر کلیم اللہ خال سونا تے توحیدیاں دی ہے جن جان سونا تے توحیدیاں دی ہے جن جان سونا سدا رہے پر کلیم اللہ خال سونا تے توحیدیاں دی ہے جن جان سونا تے توحیدیاں دی ہے جن جان سونا اگر کہہ دو یا سبحان اللہ وہ کو ڈھلا مجمع حقیقت گا لے اے علامہ ابن علامہ اے علامہ ابن علامہ اے دسینہ چو قرآن دا خزانہ ہے اے دی ذات کردہ پر زمانہ ہے جدا پڑھ کے سونے دا اے قرآن سونا جدا پڑھ کے سونے دا اے قرآن سونا تے توحیدیاں دی ہے جن جان سونا تے توحیدیاں دی ہے جن جان سونا ساڈا رہ بر کلیم اللہ خال سونا بلا تخیر حضرت علامہ ابن علامہ قاری کریم اللہ خان صاحب انہوں نے دعوت خطاب دے رہے اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين جميعكم أيها مسلمان موحدین دوستو بزرگوں بھائیو السلام علیکم۔ اللہ تعالی نے ہر انسان نو اپنے قدرت دے دوواں ہتھاں نال بنایا۔ اور بے ترتیبہ نہیں بنایا، بلکہ ایسی حسن ترتیب نال بنایا ہے کہ اس حسن دی اللہ نے خود اپنی ذات دی قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں رب نے اتنا اپنا عرش بھی سونا نہیں بنایا جتنا میں انسان نو سونا بنایا ہے۔ اور صرف حسن دے کے اللہ نے امتیاز نصیب نہیں فرمایا، بلکہ
اتھوں تک بھی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جتنی عزت فضیلت عظمت میں انسان نصیب فرمائی ہے اتنی نوری فرشتے نو بھی نصیب نہیں فرمائی۔ اسے واسطے انسان نو اشرف المخلوقات آکھیا ویندا ہے کہ ساری مخلوقات وچوں اشرف ہے، تو او اشرف نہیں بلکہ سارے انسان اللہ اشرف بنائے۔ اس اشرفیت یا اس شرف نو ہمیشہ باقی رکھن واسطے اللہ تعالی نے شرافت دا آخری سہرا بنا کے دنیا تے گھلیا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا جیڑا شرف میں تساں انساناں نو بخشے ہے او شرف اگر ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، بے عزت ذلیل نہیں ہونا چاہتے، تو ساری شرافت دا سردار بن کے آیا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دی عزت تے قدر تسا چکرے آئے تے تواڈی شرافت نو میں اللہ کدی ضائع نہ ہون دے سا۔ یہ تسا میرے محبوب دی عزت تے قدر نہ کیتی، کلمہ اسے نہ پڑے ہوئے تے بھونکنا بھی اسے نہ شروع کر، کلمہ بھی میرے سونے محمد دا پڑھو تے مخالفت بھی اسے دی کرو، عشق و محبت کے دعوے بھی میرے محمد دے کرو تے نام فرمانی بھی ہر جاتے اسے دی کرو، کلمہ بھی میرے محمد دا پڑھو تے ہر محفل تے ہر سٹیج تے بے قدری بھی میرے محمد دی کرو۔ تو اللہ فرماندہ والشرافت نہ مل سی بلکہ شر البریہ، جیڑا میرے محمد پاک دی قدر نہ کرے سی وہ ساڑی ساری کائنات دی وچوں لانتی بندہ ہے تو وہ ہوگا۔ تے جے میرے سونے محمد پاک دی عزت تے قدر چکیتی ہے تو ول ساری کائنات جو اعلیٰ تے ستھرا بندہ ہے تو وہ ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے تیری میری شرافت نو آج چار چاند لگائے تو نبوت محمد رسول اللہ نے آ کے لگائے کہ بھائیو بندہ بندہ ہے ہی ہو جس نے سونے محمد دی شرافت دی قدر کی، آیا دنیا تے کمایا کھاتا کاروبار کیتا ہے، ذریعہ معاش کے اندر ترقی کر گیا، ہر کام کے اندر ترقی ملی ہے، مگر سونے محمد پاک دی شرافت دی سنجان نسلی تھی۔ اللہ کی قسم ہی نے میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن گھر پہ ہی نے قرآن دے منن دے دعوے دار ہو رہا تا اللہ دا قرآن یہ آتا ہے کما سلیل قلب، میرے محمد دی بے قدری کرنے والا بندہ نہیں کتے نہ لے، بندہ بندے آئی ہے تو رہ سکتا ہے جدہ میرے محمد دی شرافت دی قدر کر کر۔
کہ تو میں کلمہ اس سے نہیں سے پڑھ دے لا الہ الا اللہ ہو. اب بابا آج تک پڑھ چاہا لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ. یہ جب تک کلمہ نہیں سے پڑھے سانو لوگ بامن آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، کھتری آتے ہیں، یہودی آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، دہریہ آتے ہیں، مگر جو ہی سونے محمد پاک دی نبوت والی شرافت کا اقرار کیتا ہے ساڈا نا ہی محمد دی شریعت نے مسلمان رکھ کتنی عزت ہے سونے محمد دے کلمے پڑھن دے اندر. جس آدمی نے سونے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھیا اس کو چاہیے دنیا ترقیاں ہوویں تے بھاویں نہ ہوویں سونے محمد مصطفیٰ دی عزت تے قدر دے اندر ترقی ہونا ضروری ہے. بڑے تھوڑے جی بحث ہوئے یار کوئی خیر میں میری گلنا سمجھ آدھی پہ نے کرما لیا نہیں آندی پئی تاہی سر ہلاؤ جی آندی پئی ہے تاہی سر ہلاؤ آندی پئی. کلمہ اسا پڑھیا ہے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا میرا رسول جیڑی شائی تم دے سی میرے نفع آلی دے سی میرے پیغمبر دے وجود چو کبھی گھاٹا تے نقصان نہیں. جتھے تیرے گھاٹے کی انتہا ہوئے تے گھاٹے نو تبدیل کرنا ہوئی نفع نہ تینو دنیا تے ہور ہوا نظر نہ آسی جے ای ہو جیا گھاٹے پورے کرنا اللہ ہوا مل سی تا صرف میرے محمد دی شریعت آنا مل سی. جزاک خیر. سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عزت قدر بندہ دلو ہو کے عمل دے لحاظ نہ ثابت کرے اللہ دی قسم اللہ پاک اس بندے دے دو جہانہ دے کھاٹے پورے فرما دے. بھائیو آج شاید میریاں گلنا تو انہوں بڑیاں عجیب جہیاں پہیاں لگ دیاں ہو سکتے بھئی نبی پاک دا کلمہ پڑھنے ہیں نمازی بھنی تروٹی کدی پڑھ لینے ہیں صدقہ خیرات ہی کر چھوڑنے ہیں جلسے بھی کرا لینے ہیں مولویاں دے سونوی لینے ہیں مولویاں تے پیران دی خدمت بھی کریں دے رہنے ہیں جے کوئی 4 ٹکے زیادہ آ گئے تا سا مدینہ رسول ہی ویکھ آئے ہیں حاجی بھی سڑیندے پہ آئے نمازی بھی سڑیندے پہ آئے مگر واتوی پیر اگا رکھنے آئے ڈاندے اسا پچھا آئے ایک کیوے ہے مولوی کیوے گل بیٹھا کریندا ہے ساڑھے نال کیوے ہوندہ پہ آئے ایک گل جڑی ہے بندے دا عقل نہیں پہ منیندا اسا ساریاں کریندے ہی ہاں والی نیرے کھاتے ہی کھاتے ہیں اور نہیں مولوی غلط ہو سکتا ہے تیرا میرا عمل غلط ہو سکتا ہے مگر اللہ دا قرآن تو غلط نہیں نہ ہو سکتا. اللہ دی قسم اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے جس بندے نے میرے محمد کی شرافت کی قدر کیتی ہے وہ جے ستا ہی پیا ہوتا ہے وہ دے سامنے نوی میں اللہ عبادت لے معلوم ہوتا ہے اسا ان قدر نہیں کیتی جی میں قدر دا حکم اللہ دے قرآن نے مولویاں دی منی ہے سے پیران دے نیڑے لگے ہیں ہر پاسے گئے ہیں مگر اللہ دے قرآن نال تعلق نہیں وقت صاحب سو گے قرآن نال دا ساڑا تعلق ہے ہر جمعرات رو ختم ہی پڑھائی دے ہونے ایسا موڑے دے واسطے عیسال ثواب یہ بھی کرائی دے ہونے دیکھ گئی پکائی نے چاوالی پکائی نے سارے کام کرے نے بھوڑ اجائی آسانی سے پر بخشین دے او میرا بھیرا قرآن دا ختم پڑھاونا تے کل خانیہ تے قبرہ تے ونج تے پڑھاونا یا شبینے پڑھاونا اے قرآن نال تعلق نہیں قرآن نال تعلق اس تو ہوتا ہے کہ دے دلت قرآن وارے بھائی
ایک تو اسے قرآن تو ٹانگ کے تے تلو ڈنگرہ نوی لکھا چھوڑے ڈنگر تے کوئی اثر ہو یہ ڈنگرہ واسطے نہیں آیا بلکہ یہ شفاء للناس بن کے آیا تو لوگاں واسطے بن کے آیا اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اس دا معنی اپنی بولی چا سمجھا ایک بندہ آتا مثلا میں چاچا امیر آؤ لکڑ چاہی لے آئے آدھا نال دوئی پئی ہے او بھی لئی ہوں میں دہا او ہی لئی او فلانی شاہ لئی ہوں میں دہا او ہی لئی آخر کار میں آنا جو مرضی آندے جو دل نہ تھائی لئی اللہ فرمان دے جو مرضی آوے میرا محمد تانوں دیندہ جائے فخذو انہوں تلے نہ ڈھان دیا ہے بلکہ اپنے وجود فٹ کریں دے ونے آئے کیوں اللہ پاک فرمانا ہے میرا سونا محمد خود رحمت بن کے آیا ہے تے جدہ بھی اس کوئی شاید دیونی تا رحمت ہی دیونی ہے تے اللہ دی رحمت نو ضائع ہوان تے جس نے اللہ دی رحمت نو ضائع کر چھوڑیا انہیں سمجھو اس تو وڈا بد نصیب خدا دی مخلوق جو ہو لہذا اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر جو کچھ بھی تانوں دیندا پیا ہے اے ساری دی ساری میں رب دی رحمت دیندا پیا ہے یعنی بولدا پیا تاویں رحمت ہسدا پیا تاویں ٹردا پیا تاویں رحمت روندا پیا تاویں رحمت او دی صورت وی رحمت او دی جسامت وی رحمت او دی حرکت وی رحمت او دی سکون وی رحمت او دی عبادت وی رحمت او دا سونا وی رحمت او دی تلاوت وی رحمت او دی سنت شریعت طریقت وی رحمت یعنی میرے محمد رسول اللہ دا ہر سا اس امت واسطے رحمت بن کے آیا ہے لہذا تو صورت اج بنایا جویں میرے محمد پاک دیا ہے سیرت اج بنایا جویں میرے محمد پاک دیا ہے لباس اج پویا جویں میرے محمد دا ہے ترنا اج ہے جویں میرے محمد پاک دی ٹور سمجھے دے پئے یعنی میرے محمد رسول اللہ دی زندگی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بن کے آئی ہے یعنی کیا مطلب ہے تساں اپنی زندگی دے اندر میرے محمد رسول اللہ دی ریس پیدا کر کے تے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیا ہے مولوی دی ریس نہیں کرنی پیر دی ریس نہیں کرنی سید دی ریس نہیں کرنی گدی نشین دی ریس نہیں کرنی بلکہ ساری کائنات دا شہنشاہ نبوت بن کے آیا ہے تو میرا محمد منیر بن کے آیا ہے لہذا اپنی زندگی دی ہر حرکت میرے محمد دی ریس کے اندر تساں اپنے دے جاؤ تے تم جہان دی عزت
سہرا میں اللہ خود نصیب کر دینا۔ چلو ہور کائی نے منے دے ایک تا منو، عملہ دے وچ بندیاں دے اندر کمیاں کوتاہیاں ہو ایک مان لے، مولویوں تے پیراں دا کھاڑا چھوڑ دے، انہاں کولوں تساں ہٹ گئے ہو نا، یقیناً میرا دل مندا ہے کہ تہاڈی زندگی دے اندر خود بخود محمد مصطفیٰ دی عزت تے قدر پیدا ہو گئی۔ مجبوری یہ ہے کہ تساں ہن آکھو بھی مولویاں نوں چھوڑا ہے تے مڑ سارے نکاح تے ختم تے ساریاں کل خانیاں تے جنازے کون پڑھائی سی، وہ تینوں کبیر والے تو سڈا ہے۔ توجہ کر، میرے سمجھاون دا مقصد یہ ہے میں کلیم اللہ کوئی فرشتہ سیرت نہیں ہوں، میں بھی توڑے ورگا گناہگار خطا کار انسان ہوں، میں کوئی فولاد دا نہیں بنیا ہویا، میں بھی توڑے ورگا انسان ہوں، میرے بھی دھیاں پترے نکمبا قبیلہ برادری خاندان ہے، بلکہ میری قوم بھی بنی اتھری گئی قوم ہے، مگر تھوڑے جیا خیال کر، میں جوئی گل تیروں سمجھاونا چاہنا، اور ساری دنیا نوں چھوڑ دے مگر اللہ دے قرآن والی محبت دل دے اندر چپیدا کر، اتنا اج اللہ نال جوادہ کر، اللہ میں کم او کرنا ہے، خوشی انج مناونی ہے، غم انج میں مناونا ہے، جویں جویں تیرا قرآن مینوں آڈر دیندا جاونا ہے، تیرے قرآن دی مخالفت میں نہیں کرنی، تیری مخالفت دے اندر یہ میرا سکا باپ آ جائے، لگ دے لیندے آ جاوے، دھی تے پتر کیوں نہ آ جائے، میں ساری دنیا نو قربان کر دینا ہے، مگر تیرے قرآن نو میں چھڑنا نہیں، اے اللہ نال وعدہ تو جا کر، اللہ کریم فرمائندا ہے موت ستینو پیچھے دسائے تے جنت دے دروازے ایسا پہلے کھول چھوڑنے۔ او کدے بیٹھا لوگ تھوک گئی کوئی ہے اللہ فرماتا ہے جی قرآن غالدیا کو پاک بنایا ہے، انہیں صحب قرآن محمد خیر الانام نو اسا ایبا کو پاک بنایا ہے، جنہیں قرآن دے اندر غلطی نہیں آ سکتی، انہیں میرے محمد مصطفیٰ دے اندر بھی غلطی تے عیب نہیں آ سکتا، لہذا اللہ نے تو ہی اپنے سونے محمد پاک کو فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ و تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان کان آباؤکم، جتھے میرے محمد دی شرافت دا معاملہ ہے، جتھے میرے محمد دی تلاوت دا معاملہ ہے، جتھے میرے محمد پاک دی صداقت دا نمبر ہے، جتھے میرے محمد رسول اللہ دی سیرت طیبہ دا نمبر ہے، جتھے میرے پیغمبر دی صورت کردار دا نمبر آ جائے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیغمبر دی سیرت آئی ہے، ان کان آباؤکم، تواڈے آبا و اجداد، تواڈے دادکے، تواڈے نانکے، تواڈی ماں تے پیو، او آدم کے کر محمد دی سیرت وال لکھا ہے، تیار برادری رس وجرانا ہے، پتر مر گیا ہے ختم ضرور پڑھاونا ہے، پاپا مر گیا ہے کل خانی ضرور کراونی ہے، اللہ فرماتا ہے کل خانی
تے ساتھ تے یاریاں تے باریاں کوئی خدا دی نے دران لویا پائے اتا اللہ دا قرآن پہ فرمائندہ ہے جدا ایو جائے مومن آ جاوے اس وقت کلیم اللہ واللہ پہ ویکھے تا میرے محمد دی شرافت وال میرے محمد دی سیرت وال میرے محمد پاک دی سنت وال جے او کب تک میرے محمد دی سیرت سنت جو نظر لانے والا اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے امکان آباؤکم مولد کرما پیاؤ چھٹ دے نہیں تو چھوڑ دے باپے چھٹ دے نہیں تو چھوڑ دے بدوں کو پھٹ دے تو پھٹن دے ساری دنیا نو چھوڑ دے مگر میرے محمد دا لڑ تو نہ چھوڑ اسا نتیجے دے اندر لکھانا ہے ساری دنیا دا منہ کلے کر دیسا ہے مگر محمد دا لڑ پھٹن والے دی کاڑا میں اللہ لگا نہیں دینا کہیں آکھے پارہ نے سورت آل عمران دی آیت میں پڑھی تیسرا پارہ تے سورت مہینے دے ہر چاندی 11ویں دی تاریخ تک کیڑی یاد ہوگی نہیں یاد تو صرف قرآن دیا سورتوں دا بھی نہیں پتا بس ایو ہے بھئی چلو کدی نہ کدی گیا پھول پھولے کھے مسیح جوڑ گیا وہیں تے چاہ کے چمیاں چٹے تے کیوں بھائی ڈاٹے دی شاہ روح لگیں دے نہیں سے کھیدا اللہ نے اپنی رحمت کا سمندر پہ کنار توڑ کے تیرے گھر تک پہنچا تو تے میں کیڑے بد نصیب ہے جس نو کدی کھول کے قریب نہیں دیتا بس مولیاں کول ویندیو 500,000 بھریا تمیز لیا کچھ جھتیا تو اکھی نوٹ کے سہرے ہو بس ہون تو ستے خیر ہون تو میرے نیڑے کچھ لگنی ہی کائی ہون تو نواں چھوڑ جمے تو پہلے چھوڑا لائے کے بیٹھا ہوتا ہے کدھا ہی سایہ نہ پائے کدھا ہی جین نہ چمبڑ مت کے آخر میاں 40 دہاڑے تو میاں جس جایا ہے نا یہ دوتے کہیں عورت دا سایہ ہی نہ پائے کیوں سایہ پوسی دا کدھا ہی چھو اور سوکڑے دا مریض نہ پڑ رہے تھوک کئی مسلمان سکتے کلمہ محمد کا پڑھنا تے ڈرتا لوکاں دے سایہ تو ودا ہے تو انجدہ سونے محمد پاک دا لڑ پھتے ہاں کہ تیرے سائن تو شیطان ودا ڈرتا کبڑی دے تو دے ایک گل سے نے رکھیا ہے ہمیں پیچھے میں جو مرضی اندر نے رکھیا ہے ایک گل دا وعد ہے جے میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ کے تے ترجمہ تے مانا میں کراچا جان کے غلط یا میں اللہ دے قرآن تے کراچا باتا اللہ شاءاللہ میری زبان اتھائی بند کر میرا بھیرا اللہ دے قرآن دا تعارف کیتا کر قرآن پاک دا مطالعہ کیتا ہے یہ تساں مولویاں نے تانوں یہ سمجھایا کہ بس مولویاں دے سمجھن دی کتاب ہے تو سجٹن وچ پاون دی ضرورت ہی کائیں کیوں ہے قرآن کو مولویاں دی جاگیر ہے یہ قرآن ہر انسان واسطے اللہ نے رحمت کا خزانہ بنایا جڑا یہ روحان نہ لیندا ہے قرآن کسے نو اپنی رحمت تو محروم نہیں کرے اللہ کریم نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم بازے بندے آدھے یاروں کے کرائیں ماں پیو تول کھانا کعبہ ہویا انہ دینا منائے تکرائیں کعبہ ڈنگا نہ ہو جاوے جو
کیونکہ ادو اللہ بھی اطاعت ہے، ماں پیو دا بڑا ادب کرو، بڑی عزت کرو، بڑی فرما برداری کرو۔ تول جے اللہ عزت دے آکھیا ہے تو اللہ اے بھی نال دسایا ہے جتھے ماں پیو میرے مقابلے چاندے پئے ہون، ماں پیو نو تا چھڈ دیا ہے مگر میرے قرآن نو چھوڑنا۔ بولو میرے قرآن نالو تعلق نہ پہ توڑیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن پہ فرمائیدا ہے آبا پیغمبر دی شریعت سیرت دے مقابلے چا جاویں انہاں نو ہی چھوڑ دے تے حتیٰ کہ ابناؤکم دھی تے پتر کے مقابلے چا جاویں، دھی تے پتر کے بغاوت تے اتراویں، دھی تے پتر کے مخالفت تے آ جاویں۔ اللہ فرماتا ابناؤکم انہاں نو ہی پھٹے کر دے حتیٰ کہ مل جے کر رن دا ٹوٹا بچ گیا یا ازواجکم کہ تیری رن سوچا دا مانو دا بیوی تیری گھر والی جے کر تیرے مقابلے چاہ گئی ہے تو اللہ دے قرآن کی مخالفت اندر آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ازواجکم یہ گئی پھیڑی بھی جلدی کر طلاق دے کے جان چھڑا لے مگر میرے محمد دا لڑنا پہ چھوڑے، میرے محمد تو ود کے عزت اللہ کوئی نہیں ہے۔ ایک مجھے چھوڑ دی دے میرے محمد کی شرافت عزت کی خاطر تو ہی دا اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم فرماتا ازواجکم یہ اپنی رن نو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے۔ اور آج چوتھے نمبر تو کیا ہے وعشیرتکم والجے برادری کھلنے لے کھلتے آئے برادری آتی ہے جناب ایک نمہ باہا کو نکلے آئے سکا سڑے ہویا ہے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود ایتا نہ ختمہ دے منن والے نہ کل کھانی دے منن والے اللہ کریم فرمائیدہ ہے یہ برادری تے لعنت کر تیری تینوں میرے محمد دی مخالفت دلے آمن تے تیار ہے یہ برادری نو چخ کر واموال اقترفتموها اور حتیٰ کہ جو کہنال تو کہنی زمین ٹھیکے تے لئی ہوئی ہے کہنا مزور بیٹھا ہے یا کہنال پارٹنرشپ ہے کاروبار پیا کرے دا ہے مگر تو قرآن منن والا ہے تو تیرا پھرا تیرا بھائیوال تیرا ہے او تو جناب دربارہ تے اچھار چڑھاون والا ہے او تو کڑے پاون والا ہے او تو کتے اندر اللہ سمن والا ہے او تو لجپال دے نارے مارن والا ہے او تو جا کے مویا دیا قبرہ تے دیوے بالن والا ہے جتھے یونیا معاملہ آ جائے اللہ فرماتا ہے اموال کو طرف تنوا و تجارہ یہ جا کاروبار چخے کر لے لکھا کے کھاتے جتھے آنے پہ آنی وہ تو سارے برداشت کرنا ہے مگر میرے محمد کا لڑنا پہ چھوڑے تو سارے لکھا دے لکھا کاروبار لکھا قلت مور پہ چھوڑ دے میرے محمد کی عزت کی خاطر میرے محمد کی تھارے تو اچھا کرے تو تیرے تو جہاں نہ دکھاتے میں اللہ خود مورے کر چھوڑے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تجارت کے اندر تینوں گھاٹا پہ آندا ہے اللہ کریم فرمائیدا ہے اور جتھے میرے محمد پاک کی کوئی گستاخی پیا کرے دا میرے محمد کی بے ادبی پیا کرے دا میرے محبوب کی شرافت کے داغ پہ دھبا پہ لیندا ہے تخشون کسادہ جتھے تینوں خشیت کے ڈر پیدا ہو جائے یار جو اتھے مسئلہ میں کرا جا مطا میں دکان جو جواب نہ مل جاوے کہ کر میں مسئلہ بیان چکرا کہ کر میں آپ اس پیغمبر دی سیرت عمل چکرا مطا میں یار اگلے سارے جگہ ٹھیکے تے نہ ملے مطا میرا مالک میں جواب نہ دے چھوڑے میری فصل پکی کھلوٹی ہے کہ نقصان نہ ہو جاوے اللہ فرماتا تخشون کسادہ مال کا ڈر کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں یار میرا نقصان نہ ہو جائے اللہ کی قسم اللہ کا قرآن فرمائیدا ہے ایک باری ساری دنیا نو کٹ کر کے میرے وال تو چکر مینو اللہ ہونے کی قسم نہ ہونا
تاکہ جدہ تو اپنا کاروبار بھی لٹا چھوڑے ماں پیو نوی چھوڑی کھلیتا ہے پیو دادے نوی چھوڑی کھلیتا ہے بزرگ نوی چھوڑی کھلیتا ہے مولیت پیرہ نوی چھوڑی کھلیتا ہے فطرت دھیا نوی چھوڑی کھلیتا ہے رن نوی طلاق دیتی کھلیتا ہے اپنی برادری تے کنبہ قبیلہ تے خاندانی چھوڑی کھلیتا ہے مال و اولاد بھی ساری چھوڑی کھلیتا ہے باقی بچائی گئی یا گھر بھی حویلی کھلیتا ہے تینی اندر ہون سر واپڑا سر لکائی کھلیتا ہے مگر وہ صدقہ تیرا دا پیا ہے جتے ہر ویلے محمد نال مخالفتوں دیا ہے اس گستی جرا دا پیا ہے جتے مولوی بھی محمد نو بھوکر والے جتے پیر بھی قرآن نال مخالفت کرنے والے جتے وڈے وڈی اکابر تے مشاہر میرے محمد پاک کی سیرت نال بغاوت کرنے والے وہ مساجنا یعنی اپنی مسکن تے ٹکانے والی جگہ دے اندر جتھے بیٹا کے آس پاس سارے بے ایمان لاندے اللہ فرماتا ہے تیری حویلی ساری اٹھو میرے محمد کی عزت کی خاطر چھوڑ کے دکھائے اور پاسے تنامن جدو اندے ویسے تو بعد جو ویسے تیرے بندوبستوں میں اللہ پہلے کر چھوڑ اللہ فرمائیدہ تیری حویلی کوئی ابراہیم کی حویلی نالوں زیادہ سونی تک ہوئی نہیں یہ میرا ابراہیم خلیل اللہ حویلی نو تھنڈا مار کے لگا گیا ہے تجھے اسا اس نو ننگا نہیں ران دیتا تا ران تینوں ہی اسا جس لئے گھروں نکلے نا تو پیو پیچھو آکھیا اس تا سمجھیا میں یہ دھمکی دیتی ہے بھائی نکلوا جی تو نہیں تو ماں تینوں سنسار کرا دے سا پتھر مار مار کے تے پتروں میں مار چھوڑنا ہے دھمکی دیتی اس نال بازو کو پکڑ کے تے دھروک کے تے چھپ کے تے حویلی تو پیر کٹ کے کھڑا کر کے آدھا نکلوا جی تو والدے پرت کے نامے جدہ وہ کانڈ دے کے ٹر پیا پیو ویکھ لیا بھئی پوتر سچ کی تھی اے پیچھا اس لئے خیال آکھر تو پیچھا یا ابراہیم او ابراہیم پیچھا موڑ کرو ہاں بابا بات کی میں خیال آیا اکھے پترا ویندہ تب بھی ہے مگر بندہ گھر چھوڑ کے تاں نکلتا ہے جو اگلا ٹکانہ کو تک کے رکھی ودا ہوئے تیرا تا کوئی ٹکانہ ہی کوئی نہیں ٹکانہ ہی ہو ہی کو پیو دا گھر یا باہر تا ساری برادری اگے تینو تلاش ودی کرے دی تیری جان دے دشمن ہیں تے ویندہ کی دا پیا ہے او سکے ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ چنگا بابا والسلام علیکم تیری حویلی تے چھوڑیے میں نو اپنے رب دے امید ہے کہ اس نالو سوہی حویلی میں نو دے مرا لکا ہو رہے جدہ بندہ اللہ دا بڑھ ویندہ ہے اللہ ہو بھی کان نہیں لے اللہ دا بڑھ نہیں تا پہلے میرے محمد رسول اللہ دا لاڑے جو میرے رسول تے نو آکھا جا رہے اس سے تے ڈرتا کہ میرا محمد پاک جیڑی کرے سی ستھری کرے سی جیڑی کرے سی مفید کرے سی جیڑی کرے سی جس کے نتیجے کے رحمت مل سی گھاٹے دی کوئی گل نہیں میرا سونا محمد بولے دا اچھا بھائیو مختلف مذاہب دے لوگ دنیا تے ودے مگر مسلمانوں تو علاوہ چاہے کافر تے دہریے لوگ بھی ہیں وہ بھی نہیں یہ ثابت کر سکتے کہ مسلمانوں دے پیغمبر محمد نے فلاں جگہ تے ایسا بول بولیا آئی جس بول دی وجہ تو فلانے دی دل آزاری ہوگی کوئی ثابت کر سکتا ہے یعنی سونا پاک پیغمبر منہ جو ایسا بول ہی نہیں بولیا جن
دے بول دے سنن نال کہیں دے دل نو ٹھیس پہنچی ہوئے، کہیں دی عزت نفس مجروح ہوئی ہوئے، کسے دے دل نو تکلیف ہوئی ہوئے، میرا محمد کسے دے دل نو اذیت دے میں نہیں آیا، بلکہ اذیت شدہ دل تے اپنی رحمت نبوت کی مرحم لاویا، ٹوٹے ہوئے دلوں جوڑن آیا ہے تو میرا محمد مصطفیٰ آیا ہے۔ الف بین قلوبکم، الف الفت کا معنی جانا، الفت کئی بات ہے، الفت الفت مانا محبت پیار، تے قرآن دا اللہ کو سمجھ آندی پئی اللہ، یعنی میرے سونے محمد مصطفیٰ نے الف بین قلوبکم، تواڈے دلاں دے اندر رحمت نبوت والا پیار کٹ کٹ کے بھر چھوڑیا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، توڑے دلوں آپس ان جوڑیس کہ بھاویں کوئی حبش دا ہے، کوئی یمن دا ہے، کوئی مکے دا ہے، مدینے دا ہے، عرب دا ہے، عجم دا ہے، لبنان دا ہے، فارس دا ہے، آزاد ہے، غلام ہے، مگر ہر قید دلان دے اندر نبوت والا ایسا ترس پڑیا کہ اخواناً سارے انو پھرا پھرا بنا چھوڑیا۔ ہاں البتہ اس وقت دا پھرا ہوندہ آئی تے آج دے پھرا، آج تا اصل آتا ہے کہ ہمیں خون سفید ہو گئے، خون سفید ہو گئے، کیونکہ ہمدردی جڑی ہے انسان دے وچوں ختم ہو گئی ہے، انسان دا دشمن بن چکا ہے، خون دا پیاسا بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درندہ صفت بڑے ہی تا ہے جدہ اس نے سونے محمد کی عزت تے قدر ہے درندیاں نے انسان بنایا تو محمد خیر الانام نے بنایا۔ اور سمجھے دے پہ ہو ہوں دو چار گلنا سونے محمد پاک دیاں بصورت قرآن دے سنائیے جا منے سو تو جڑے اٹھتے بیٹھے ہو کے چپ کر آج جڑے میرے کلمے پھرا بزرگ بیٹھے نا انہاں دیا جے تھوڑیاں سیڑیاں نہ ہلنے وہ تھوڑی میں مطمئن نہیں وہ ارادہ ہی نہیں کروا چلے دا میری دو چار گلنا سنا دا ارادہ ہی نہیں میں ہوں دو چار جے سنینے وال توڑی جان چھوڑے میرا سمجھاؤں دا مقصد ہے فطرتی طور تے جمدیاں دا ہر بندہ دلہ تے بے حیاء نہیں ہوتا، فطرتی طور تے ہر انسان اللہ نے شرافت دا مادہ رکھے اور سمجھے دے پہ ہو جمدیاں دا نہ کوئی بے حیاء ہوندہ ہے نہ کوئی بے غیرت ہوندہ ہے نہ کوئی کافر ہوندہ ہے بلکہ ہر انسان اللہ دا رسول فرماندہ ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوندہ ہے وہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے جمدیاں دا نہ کوئی کافر ہوندہ ہے نہ کوئی ہندو ہوندہ ہے نہ یہودی نہ عیسائی ہوندہ ہے پچھے اپنے کردار نال بندہ چاہے کافر بن جائے یا مسلمان بن جائے جمدیاں دے نال اللہ نے ہر انسان دے اندر شرافت کا مادہ رکھے ہے تو اس شرافت کے مادے نو جگاور واسطے اللہ نے محمد مصطفیٰ نو قرآن پاک کا تحفہ دے کے دنیا دے کھلے اللہ کریم نے فرمایا
جو کچھ میرا رسول تانوں دیندا جاوے کسی چیز نو پکڑ لونا جی میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم خذ میرا سونا پیغمبر مال دے وچوں زکات تے عشر کڈنا اے سوکھا کام نہیں ہو خذ میرا پیغمبر جے توڑی آپ نہ دیاں جیبائیں چنا کٹے او توڑی انہا آپ اپنیاں جیباں خالی کرنی دین دا ہر مسئلہ سوکھا ہے مگر دین دی خاطر پیسہ خرچ کرنا اے بہت اوکھا اللہ کریم نے فرمایا خذ میرا پیغمبر انہاں دے کلو لائے اتنے اللہ دے قرآن نے فرمایا حالانکہ انجوی تا اللہ کریم آگ سکتا ہے فَعْمَلُوا جو کچھ میرا رسول تانوں دیندا جاوے اس تے فَعْمَلُوا او دوتے عمل کریں دے جاؤ بلکہ اللہ دے قرآن نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فَخُذُوا کیا مطلب ان نہ سمجھے آئے چلو یار آج محمد کی سیرت کردار میں پھد لینے آئے آج دے جوتے عمل کر لینے آئے تجھے کدائی پاپی اور رسن لگے والعسروں پاسے چا رکھسائیں نہیں اللہ فرماندہ فَخُذُوا ان دا پکڑ لوے آئے کہ والساعت نکل جاوے مگر میرے محمد کی سیرت تیرے وجود چو ختم نہ ہوئے جتھے میرے محمد رسول اللہ دا بولا جاوے حرکات آ جاوے عمل آ جاوے میرے محمد مصطفیٰ دی ادا آ جائے جتھے میرے محمد پاک دا اشارہ آ جائے جتھے میرے پیغمبر دا صد آ جائے اللہ فرماندہ ہے میری عبادت تا چھوڑ سکتے ہو مگر میرے محمد دے صد نو چھوڑن دی اجازت چلو یار ایک مثال نال سمجھائیں ایدے کلیم اللہ کھلوتا ہے میں اپنا نام لینا توڑے مولویاں دا نام نہیں لینا مطلب تو ساتھ کو جو ساڑھے خلاف بیٹھا کرے اس پاس کلیم اللہ کھلوتا ہے سمجھے دے پہو میں مثال نال سمجھے دا ایدے ایک کلیم اللہ یا کھلوتا ہے او انہو آدھا ہے اوہ آؤ چاچے امیرہ ونیائیں میل لیتے چلیے آج خسرے بھی آندے پائیں تے لکی رانی سرکے سی لگی ہوئی فلانی میجک شوی لگے کھلوتے آج فلانے دی شادی دوتے وڈا ڈھول ڈمکا ہونا گئے چلیے اس پاسے آج تا وڈیا شرابہ دیا محفلہ ہونی ہے آج کنجریاں نے نچنا گئے آج چلیے آج تا میلاد پیا منی دا گئے آج اٹھے وجائے تے حلوے پیل کے آئینے آئے آج فلانے پاسے ویڈے آئے اتو کلیم اللہ تینو حقل کھلا مریندا اتنے تو ویکھے آگئے اتنے کلیم اللہ نہیں آئے بلکہ اللہ دا رسول تینو کھلا بولیندا او سمجھے دے پائیو اتنے
کلیم اللہ کھلا سڑ مریندا ہے ادھر رسول اللہ کھلا سڑ مریندا ہے ہن دسو تو بیانیا کہ میرے محمد دا کلمہ پڑھیا گئی تا فیصلہ تو کر تو کلیم اللہ وال وینا ہے یا رسول اللہ وال جاؤں بولو نا اللہ دا قرآن کے فرمائیدہ ہے استجیبو سڑ پیا مریندا ساری کائنات نو تے چھوڑ دیا ہے مگر میرے محمد دے سڑ نو چھوڑنا کیوں اللہ دی وجہ کیا ہے اللہ فرماتا لما رسول نے جدوی تانوں سڈ مارنا ہے کوئی شاید دیون واسطے تانوں سڈ مارنا ہے لما میرے رسول نے جدوی سڈ مارنا ہے تہاڈی زندگی بناون واسطے سڈ مارنا ہے تہاڈی آخرت سوارن واسطے بناونا ہے تہاڈی دنیا کی زندگی سوارن واسطے بناونا ہے یعنی میرے پیغمبر نے جدوں سڈ مارنا ہے تو تہاڈے بھلائی واسطے مارنا ہے تہاڈے نفع واسطے میرے پیغمبر نے سڈ مارنا ہے جڑا دنیا دا کھلا سڈیندا ہے اونوں دنیا دی لالچ تے حرص تے طمع تے مفاد ہونا ہے مگر میرے محمد نو لالچ کوئی نہیں میرے پیغمبر نے بھی جدوں بھی تانوں سڈ مارنا ہے میرے پیغمبر نے کوئی شے کھننی نہیں بلکہ بولو بلکہ میرا پیغمبر تانوں دیونا آیت ادو اللہ کریم نے نازل فرمائی جداں اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک موقع تے سڈ ماریا تے فرمایا آئی نہ ابائی او لوگو میرا ابی ابن کعب ساتھی کتھے گیا آئی نہ ادا اردو دے اندر مانا بندا ہے کہاں ہے کتھے ہے کدے گیا ہے ابی اے نبی پاک کا صحابی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آئینا کتھے گیا ہے میرا صحابی ابی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آئینا کتھے گیا ہے میرا صحابی بس کرا وہ بندہ مار اور تھکے تو نہیں بیٹھے اور ویسے اللہ گواہ نے ماجہ تقریر کوئی نہیں شروع کی میں بیٹھا صرف تانوں سمجھائندا کہ مسلمان نو کہندے لانے لگنا چاہیے سونے محمد مصطفیٰ کوئی یہ سمجھائندا بیٹھا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا ہے میرا فلانا غلام کتھے گیا ہے جے ناراض نہ ہو ایک مسئلہ اتھائی میں سمجھائی جاؤں سمجھاؤں اللہ دا پیغمبر جے عالم الغیب ہوندا تا صحابی دے پوچھن دی ضرورت بولو اللہ دا پیغمبر جو فرمائندہ پیا آئینا کی دے گیا تے جے عالم الغیب ہوندا تا کہیں کونوں پوچھن دی ضرورت بولو
تیجے ہر جاتے حاضر ناظر ہوندہ تا آکھے گا فلانی جاتے لکا بیٹھا ہے اللہ دے پیغمبر نو سڑ ماران دی ضرورت کوئی نہ آئی معلوم ہوا اپنی صفت کمال نال ہر جاتے حاضر تے ناظر کون ہے کوئی عالم الغیب کون ہے اسے واسطے قرآن نے فرمایا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللہ دے قرآن نے فرمایا ذرہ ذرہ کائنات غیب کی حقیقت علم رکھنا والا کون اللہ دے پاک پیغمبر نے جدائے فرمایا حضرت ابی ابن کعب فرما دے گئے میں اس وقت 2 رکعت نماز نفل نیتی ہوئی آئی نماز دے یعنی نفلی عبادت دے اندر کھلوتا ہوں اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ ساڑھ مارے آئے این ابی او یار میرا ابی ابن کعب میرا غلام کتھے گیا ہے تے اے کوئی عام جیا غلام نہ آئی اے قرآن دا قاری تے ایڈا سونا قرآن پڑھتا گا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن فرمایا او یار ابیا میں نو تلاوت قرآن پڑھ کے سنا اگو صحابی آتا ہے میں اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھے یا رسول اللہ اقرأو الیہ یا رسول اللہ کیا میں تو انو قرآن پڑھ کے سنا حالانکہ تو اڈے ہوتے قرآن اتر درندہ ہے تیرے دل ہوتے قرآن نازل ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیا او یار میرا دل کرندہ ہے تو پڑھے تے میں سنن والا اتھو اندازہ لگا کہ حضرت ابی ابن کعب کیڑا سونا قرآن پڑھتا ہے جنہی تلاوت سنن تے عاشق خود محمد رسول اللہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے فرماتا ابی ابن کعب کہ میں نفلی عبادت کھلا کرو دا ادو اللہ دے پاک پیغمبر دا سڑا گیا ایک وری اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے نو بھائی تو ہی وری آکھے اے نو بھائی تو ہی وری آکھے اے نو بھائی مگر میں تک نماز دے اندر کھلوتا میں اور سوچی پہ گیا اور کہہ کرا کہ نماز تھوڑا محمد والونجو تو نماز ہوئی دیا ہے تجھے کر نماز وچ کھلوتا رہ جاوا تو سونے محمد دی آواز ہوئی دیا ہے آواز نماز کٹا کرا گیا اور کے کرا ہے نماز کو چھوڑا تا اور اس دے آواز کو چھوڑا تا اور اس دے لہذا آخرکار میں جلدی جلدی نماز پوری کر کے سلام پھیر کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر گیا اور میں پیچھے پہنچیا تے اللہ دا صدیہ پہلے آگے میں جدا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر اپنے آگا اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے میرے کھولو یار میں جو تیوں ترائے میری سڑ مارے ہے کدے گیا ہے جواب کوئی نہیں دیتا اکھر لگا یا رسول اللہ میں نماز کھلا پڑھ دا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا والا آتنو اللہ دا قانون سنا دے جس قانون دنال اللہ نے سونے محمد دی آواز دی عزت اعلان چکیتا ہے اللہ پہ فرمائے دے یا ایو اللہ جینا آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ اللہ کریم نے فرما دیتا ہے اے میری نفلی عبادت کھلے کرے دے جو میرا محمد تو نو سڑ چمارے میری نماز کا پھل دیا ہے میری نماز کا چھوڑ دیا ہے مگر میرے محمد دی آواز کو چھوڑا دی اجازت کوئی نہیں اور کہیں دی آواز منے سو رسول اللہ کہیں دی بولو مننا لے کس دی آواز مسلمان منیندہ ہے بولو جڑے مسلمان ہو بولو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے پاک پیغمبر دے جد بھی آواز لامنی ہے تا کیڑی کتاب وچ بولو اللہ دا پاک پیغمبر ہن آواز پیا لیندا او سناواں چ دو چار آوازیں اللہ کریم فرماندا ہے ادو 70 کھلوتا ہے ادو 360 انگوٹھے لگے کھلوتے تے ادو کلا میرا محمد رسول اللہ ہے چون کر لائے جٹا تو کیڑے پاسے جانا چاہنا ہے اتے وجنائی تا رحمت اتے وجنائی تا میرے رسول دی آواز وال ویسے تا رحمت تے میرے رسول نو چھوڑ کے کہیں اور پاسے کیوں تا میرے بجے ہی بجے ملے نی کھلے کھلے ملنے حتیٰ کہ میں اللہ کریم نے تیری کانڈ تے ٹھپا لا دیونا ہے انہیں سیال شریف آلے دیاں کہیں نو ٹھپا لگا ودا ہوندہ ہے انہیں ساڑے رسول دی آواز نو چھوڑ کے ونجن والے تے اتبعو فی حاضی الدنیا لعنہ کیسا لاؤنی ہے ٹھپا سلا دینا اچھا آؤن سونا محمد پہ سوڑی آواز پہ لینا سونا ماں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون أول المؤمنين اللہ کریم نے فرمایا ساڈ مورت دعوت دے میرا پیغمبر اگر ہو تساں فی شک من دینی میں محمد دین دے مذہب تے شریعت دے اندر کہ تانوں کوئی شک ہے تے تہاڈا شک میں دور چ کرنا اے ذہن دے اندر پہلے رکھ لاؤ اے ذہن دے اندر تسلی رکھو کہ کہیں حال دے اندر میں محمد رسول اللہ اس جیندے نو چھوڑ کے کہیں اور پس جا سکتا نہیں کیونکہ میں محمد عبد اللہ میں اس اللہ کی عبادت کرنا تیرا یدا وفا کو موت دینے والا کون ہے دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے مذہب تے عقیدے دی وضاحت واسطے اللہ دی کیسی صفت بیان فرمائی ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماتا ہے میں اس اللہ دی عبادت کرنے والا ہاں جڑا یتوفاکم جڑا موت دیون والا ہے یعنی زندگی تے موت دیون والا کون ہے لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا موت و حیات کا مالک کون ہے اجورن تے وساون والا کون ہے خوشیاں تے غمیاں دیون والا کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ صفت کمال اللہ بھی بیان کر کے مسئلہ ایک سمجھا دیتا ہے یعنی سمجھایا یہ ہے یہ دوتے موت آ جاوے او مردہ ہوندہ ہے تو یہ دوتے اجا موت نہیں آئی او مردہ نہیں ہوندہ بلکہ بولو جیندے اتے موت اجا نہیں آئی او نکے
آکھیا ویندا اے تے جیندے اُتے موت آ جائے اونوں کے آکھیا ویندا اچھا ایک بندہ کے جیندے سن دے جیندے اس غلط آکھیا یا صحیح آکھیا صحیح آکھیا میں جیندے ایک آدھے مردے اس گپ وٹ گئے ایک آدھا جیندے سن دے جیندے جو ہے دعا کیا آدھا مردے انہیں جو صحیح کہنا کہ دعا نہیں جتھے کوئی لگا پہ کائنوں کو جنا جتھے کوئی لگا پہ لگا کیوں لگا رہا ہے بھائی اس جنگل دا راج سمجھے جتھے قرآن ہو سی اتھے راج بھی محمد نہ چل سکتا اتھے راج بھی قرآن نہ چل سکتا یا تو محمد کا کلمہ پڑھنا چھڑ دے تجھے پڑھے تو اپنی زندگی کے اندر راج تیرے راج چلا تو صرف محمد نے قرآن کا چلا اس واسطے جیندے سن دے ٹھیک ہے دوئی گل یا رسول اللہ کیوں نہیں سن دے وجہ کیا آسان تا لوگ آتے ہیں جو جتیاں دی گھیس بھی سن دے پائے ہو کس کا ہٹ دیکھو نا بھائی وہ صرف جتیاں دی کس کا ہٹ اسے واسطے کسرت نال آج کل مسلمانہ دی مساجد وچوں جتیاں چوری زیادہ ہو دیا ہو دیا کہ نہیں بلکہ ہون خدا دے گھر نالو اسا اپنی جتی زیادی مقدس سمجھینے ہیں جو اپنے اگو رکھ لو پچھلے جمعے تے کوئی ساتھی آندے جو ہے ایک ساتھی کھلوتا ہی نماز پڑھتا جمعہ نماز تو بعد سنت وغیرہ کھلا پڑتا ہے ایک بندہ ابو اٹھے آئیں ٹردا ہستا ہی آیا تو جڑا نماز کھلا پڑتا ہے وہ جیب پہ آئی موبائل کاٹ کے ٹردا رہا ہستا اس گلو آیا بھئی شاید نماز پڑھنے والا یہ سمجھے جو مذاق پہ کرے وہ مذاق سمجھی رکھے وہ موبائل لے کے تیتو رو خدا دے گھر تے عبادت دے ویچ کھلا پھر بھی مسلمان چوری کرن تو رہا میں پشاور قرآن پاک میں حفظ کیتا میرے استاد دا ایک بھائی پشاور خطیب آئی اور میرے استاد نو اسا کہا بھی میں نو بڑا شوق ہے تو کلیم اللہ نو گھالے اس واری تراویہ رمضان شریف ہے جی تھائی میرے کل پڑھائے خیر چلے گئے اس وقت ایک بڑے پرانی گل ہے 91-92 دی گل ہے اتلے سپیکروں دے جو میں تراویاں پڑھاواں خدا دی کرنا ایسا ہوئے بھئی وہ جس ٹائم آواز جتوں تک پھیلے نہ وہ ٹریفک جام ہو جاوے لوگ اتھائیں تلے اپنیاں چادرہ صفحہ بچھا کے کھلو جاوے نفلی عبادت کرتے خیر بارا ایک دن میں تراویاں پڑھا کے تے نال حجرہ میرا سامنے بھی آئی وہ آئی اٹک دا اسا اندر بڑے ہو سے تھوڑی دیر گزری کوئی 15-20 منٹ گزرے ہو سے مسجد دے جڑے دروازے ہن چونکہ وہ ہن شیشے دے انہاں دے اندر کوئی کھڑکار محسوس ہویا جی میں کوئی بندہ کئی شے تلے سٹیں دے تے شیشہ ٹوٹ جاتا خیر اسا ڈردے نکلے اسے بھائی جو پٹھانا دا علاقہ خیر بہرحال بہر جو نکلے اسے تے ویکھے اسا مسجد دے اندر ایک نوجوان چھوڑ آئی پٹھان ایک ہاتھ اس نے پسٹل پھدے ہویا تلے مسجد دے سارے قرآن جوڑ کے ترتیب نال او دے اتے چڑھ کے تے مسجد دی گھڑی پہ اللہ مسجد دی گھڑی پہ اتارتا ہے تے تلے قرآن رکھ کے وہ سمجھیں دے پہیو
اتنا کفر اتنی بے حرمتی شاید قرآن دی غیر مسلم نہیں کی تھی جتنی نام نہاد مسلمان ہے حیض و نفاس دیا عورتاں دے پٹا نال تبیزہ دی شکل کے اندر قرآن لکھ کے بنا چھوڑے حزب اللہ نے مگر اللہ دے قرآن دی سنجان کرن واسطے تیار ہے نہیں جتیاں دی جڑے کس کا ہے مردہ کی رہے جتی چور آئی دکانی تھائی جتی تے پھیڑ کی تھی کیا کچھ عقل تو کم لائے معلوم ہو اللہ دا قرآن فرمانا ہے جن تے موت آ گئی ہے او مردہ ہے تے جن تے نہیں آئی ہو بولو تے میں نہیں کہہ رہا آؤ جناب تھوڑا جیا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو اللہ دے قرآن نے کیا فرمایا ہے يستوي الأعمى والبصير او لوگو انا تے سجکھا دوئے برابر بولو آکو ہن ہو در برابر انا تے سجکھا دوئے برابر نہیں ہوندہ اچھا والا کو اللہ کریم فرمانا ہے والا الظلمات والا نور دھوپ تے چھاں یعنی روشنی تے اندھیرا بھی دوئے برابر بولو روشنی تے اندھیرا بھی برابر نہیں ہے والا الظل والا الحرور تے اللہ فرماتا دھوپ تے سایہ بھی برابر نہیں ہوندہ اور جے کوئی آکے جو نہیں ایک بندہ تینوں پتہ ہے اے مادر ذات نبی نہ آئے اندھا آندھا پہ آئے سارے بستی آلے تے محلے آلے نو پتہ ہے کہ اے اندھا ہے مگر کلیم اللہ دے سامنے جدا اندھا نبی نہ آندھا ہے کلیم تے قرآن رکھ کے آکے نہیں نہیں او جٹو اے اندھا نہیں اے سجا کھا ہے حالانکہ تو انہوں پتہ ہے کہ اے اندھا ہے مگر جی میں سر تے قرآن رکھ کے آکھا نہیں نہیں اے سجا کھا ہے تو سامنے سو کے کوئی نہ کیوں کھڑے ہو میں سر تے قرآن رکھی بیٹھا میں بول بھی میں لکھنؤ دیئے لے کے بیٹھا کتابہ میں ایران تے عراق دیئے چاہی بیٹھا میری میز کتابہ نال بھری پئی تے قرآن سر تے رکھ کے پہ آتا جو اے انا نہیں ہے بلکہ تو سب بات بھی کیوں نے بھیجو انا کیوں بھئی تو سمجھ رہے ہو آکھو جو اسا انہوں سمجھ چکے ہیں جو یہ کیا ہے انتے آئے مگر سمجھ چکے ہو کہ واقعی یہ مکائی شاید نظر ہے انجھے نا وہ انجھے اللہ کریم فرماندہ ہے جیویں انے نو تساں سجاکھا نہیں آن سکدے کیونکہ انا تے سجاکھا دوئیں برابر نہیں انجھے يستوي الأحياء ولا الأموات إني مرد تجید بھی برابر نہیں ہونے تو ہر بندہ آکھ سر تے قرآن رکھ کے میں آکھا اوے مویا نہیں جیندہ ہے اکھارا جو لا یار ان سمجھا کے تھکے ہیں مویا نہیں ہاتھ رہے مویا نہیں یعنی اللہ دا قرآن کے فرماندہ ما یستوی الاحیاء ولا الاموات مردے تے جیندے بھی برابر نہیں ہے اس واسطے اللہ کے قرآن نے بلکہ فرمایا جنہ مویا نوانے سن دے پائے انہ دے
بارے میں اللہ دے قرآن نے فرمایا اموات غیر احیاء، مردے نو زندہ ہوئے نہیں، مردے نو زندہ نہیں، او سردے تجینے ہوئے کسے دی نہیں سندے۔ سنن والا کون ہے، جانن والا کون ہے، دیون والا کون ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آج بھائی رات نو فروکے دے اندر قاری کریم اللہ خان صاحب دا بیان ہو سی، جنہ بھائی جان ہوئے وہ فروکے جا سکتے ہیں۔